اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد فرق علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْنَاهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ حضرات گرامی، چونکہ یہ جشن ہمارے آپ کے ساتویں امام باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سلسلے میں ان کی مدح میں منعقد ہے۔ یا علی اس کو چلیے ٹھیک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ چلیے میں اس کو ہاتھی میں لیے ہوں، آپ حضرات تو لیکن ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ تو حضرات بھائی اتنی دیر کے کچھ شعراء کرام اور کچھ مومنین اور تشریف لے آئیں۔ آپ کے سامنے امامت کے عنوان پر مختصر سے گفتگو کرنے کے لیے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی جن دو مسلسل آیتوں کو تلاوت کیا، اس میں ایک آیت میں خداوند عالم نے انسانوں کو خود ان کی اہمیت کی جانب متوجہ کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو سمجھے اور انسان اپنی ذات پر، اپنی حیثیت پر، اللہ کی جانب سے جو اسے نعمتیں ملی ہوں نعمتوں پر، اللہ کی جانب سے جو انسانوں کو عزتیں عطا کی گئی ہیں ان عزتوں پر غور کرے اور اپنے کو شامل مخلوقات نہ سمجھے بلکہ اپنے آپ کو اشرف مخلوقات سمجھے۔ یعنی اول خداوند عالم نے انسان کو خود اس کی ذات اور اس کی عزت کی جانب متوجہ کیا ہے، اور جیسے ہی انسانوں کا ذکر اور وہ نعمتیں جن نعمتوں سے انسان کو نوازا گیا ان کا تذکرہ ختم ہوا، ویسے ہی بغیر فاصلے کے اعلان ہوا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم انسانوں کو محشر کے میدان میں ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ دیکھیے ذرا قرآن کی یہ حکمت دیکھیے کہ ایک آیت میں انسان کا ذکر کیا اور بغیر فاصلے کے دوسری آیت میں امام کا ذکر کیا۔ انسان ہدایت لینے والے کو کہتے ہیں، امام ہدایت دینے والے کو کہتے ہیں۔ اللہ نے معرفت امام کا بڑا آسان انتظام کیا کہ اگر تم کتابیں نہیں پڑھ سکتے، تم کتب بینی نہیں کر سکتے، تم مطالعہ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم تم اپنے آئینہ صفات کو تو دیکھ سکتے ہو، تم اپنی ذات کو تو دیکھ سکتے ہو، تم اپنے اوصاف کو تو دیکھ سکتے ہو۔ ہم نے تم کو جو فضیلتیں جو عزتیں دی ہیں ان کو تو تم دیکھ سکتے ہو، تم اپنے کو دیکھو اور فیصلہ کرو کہ جب تم ایسے ہو تو تمہارا امام کیسا ہونا چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھئی انسان خود اپنی کتاب ذات کو پڑھے، انسان کا یہ جسم خود ایک کتاب ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا، ایک تو یہ حدیث ہے مولا کی کہ اللہ نے انسان کے اندر ایک عالم اکبر کو مخفی کیا ہے، دوسرے یہ بھی حدیث ہے امام کی کہ انسان خود ایک کتاب ہے، یعنی یہ ہمارا جسم، یہ ہماری صلاحیتیں، یہ سب کتاب ہیں۔ تو اگر ہم کتابوں کو جو علماء نے لکھی ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم اپنی کتاب ذات کو پڑھیں اور سوچیں کہ جب ہدایت لینے والا ایسا ہے تو ہدایت دینے والا کیسا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں انسان کو جو اللہ نے عزتیں دی ہیں تو ایک عزت انسان کو اللہ نے یہ عطا فرمائی کہ ہر وہ شے جس کی ضرورت انسان کو ہے تو اللہ نے انسان کو خلق کرنے سے پہلے اس ضرورت کو خلق کر دیا۔ یہ تاریخ خلقت ہے کہ ہر وہ شے جو حیات انسانی کے لیے ضروری ہے اللہ نے اس کو پہلے خلق کیا، انسان کو بعد میں خلق کیا۔
بھائی پانی حیات انسان. آئیے بھائی مولانا ثقلین صاحب ادھر تشریف لیں, ایک صلوات بھیجیں. آئیے اللہم صلی اللہ, ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد و آل محمد. کہ پانی حیات انسانی کی ضرورت ہے, تو اللہ نے پانی کو پہلے خلق کیا, انسان کو بعد میں خلق کیا. ہوا حیات انسانی کی ضرورت ہے, اللہ نے ہوا کو پہلے خلق کیا, انسان کو بعد میں خلق کیا. غذا حیات انسانی کی ضرورت ہے, اللہ نے غذا کو پہلے خلق کیا, انسان کو بعد میں خلق کیا. فضا حیات انسانی کی ضرورت ہے, اللہ نے فضا کو پہلے خلق کیا, انسان کو بعد میں خلق کیا. سورج حیات انسانی کی ضرورت ہے, اللہ نے سورج کو پہلے خلق کیا, انسان کو بعد میں خلق کیا. چاند حیات انسانی کی ضرورت ہے, اللہ نے چاند کو پہلے خلق کیا, انسان کو بعد میں خلق کیا. نباتات حیات انسانی کی ضرورت ہے, اللہ نے نباتات کو پہلے خلق کیا, انسان کو بعد میں خلق کیا. حیوانات جمادات یہ انسان کی ضرورتیں ہیں, اللہ نے ان کو پہلے خلق کیا اور انسان کو بعد میں خلق کیا. دیکھیے انسان کو کتنی عزت اللہ نے دی کہ ہر وہ شے جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے اسے انسان کو بنانے سے پہلے اللہ نے بنا دیا. بھائی انسان بعد میں بنا ہے, ہوا پہلے خلق ہوئی, انسان بعد میں بنا. غذا پہلے خلق ہوئی, انسان بعد میں بنا. پانی پہلے خلق ہوا, انسان بعد میں بنا. دریا پہلے خلق ہوئے. بھئی اللہ نے انتظام کیا کہ انسان اس دنیا میں آنے والا ہے, تو ہر وہ ضرورت جو حیات انسانی کے لیے ضروری ہے اللہ نے دنیا میں وہ پہلے بھیج دی, کہ ایسا نہ ہو کہ مہمان ہو دسترخوان نہ ہو. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. بھئی ہر وہ چیز جو انسان کے لیے ضروری تھی اللہ نے وہ پہلے خلق کیا. آپ تاریخ خلقت سے بہتر واقف ہیں کہ انسان کو اللہ نے بنانے سے پہلے یہ ہوا, یہ فضا, یہ غذا, یہ پانی, یہ دریا, یہ سمندر, جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے اللہ نے پہلے خلق کیا, انسان کو بعد میں خلق کیا. اور دیکھیں اس میں یہ نقطہ بھی فنہا کیا, یہ پہچان بھی قائم کی کہ اب اس بات پر غور کرنا اور پہچاننا کہ انسان ضرورت مند ہے, ہوا اس کی ضرورت ہے. انسان ضرورت مند ہے, غذا اس کی ضرورت ہے. انسان ضرورت مند ہے, پانی اس کی ضرورت ہے. پہچان کیسے بنی کہ جو ضرورت ہے وہ پہلے خلق ہوئی, جو ضرورت مند ہے وہ بعد میں خلق ہوا. بھائی پہچانوانا بھی تو ہے کہ ضرورت کون ہے, ضرورت مند کون ہے. تو اللہ نے پہچان کے لیے کتنا آسان انتظام کیا کہ ضرورتوں کو پہلے خلق کیا, ضرورت مندوں کو بعد میں خلق کیا, تاکہ پہلی ہی نظر میں پہچان لینا جو پہلے ہو وہ ضرورت ہے, جو بعد میں ہو وہ ضرورت مند ہے. اب سمجھ میں آیا نبی نے کیوں کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارا نور بنایا ہے. کیا بنایا؟ اول ما خلق اللہ نوری انا والی من نور واحد. بھائی ان کا سب سے پہلے ہونا دلیل ہے کہ یہ ضرورت مند نہیں ہیں, یہ کائنات کی ضرورت ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یا اللہم صل علی محمد و آل. دیکھیں یہ غور کرنے کی بات ہے جو میں نے عرض کی کہ اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے ان کا نور خلق کیا. انا والی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے ہیں. پنجتن کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے کیوں خلق کیا؟ اسی لیے کہ ان کو ضرورت مندوں کی فہرست میں نہ رکھنا, ان کو ضرورتوں کی فہرست میں رکھنا. جیسے پانی انسان کی حیات کی ضرورت ہے, جیسے غذا انسان کی حیات کی ضرورت ہے, ویسے ہی محمد و آل محمد کائنات کی ضرورت ہے. اگر پانی اور آکسیجن نہ ہو تو جان کو خطرہ ہے, اگر محمد و آل محمد نہ ہو تو کائنات کو خطرہ ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ان کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا اور فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, ہمارا نور خلق کیا. یعنی اللہ نے اہل بیت کو, محمد و آل محمد کو نور سے بنایا ہے. نور سے. انسان کاہے سے بنا؟ محمد و آل محمد کی خلقت نور سے ہوئی ہے. اللہ نے اہل بیت کو نور کا نہیں بنایا ہے, نور سے بنایا, اپنے نور سے بنایا, اپنے نور سے. جیسے ہم و آپ اپنی ماں کے شیر اور اپنے باپ کے خون سے بنے. بھئی ہمارا یہ بدن, ہمارا یہ جثہ, ہمارا یہ جسم کیسے بنائے؟ تو یا تو ہماری ماں کے دودھ سے بنائے یا ہمارے باپ کے خون سے بنائے. تو ہم آپ ماں باپ کے شیر اور خون سے بنے.
محمد و آل محمد اللہ کے نور سے بنے، ہم بنے ہیں اپنے ماں باپ کے خون اور شیر سے۔ اچھا آپ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ ہم جن کے خون اور جن کے دودھ سے بنے ہیں، ہمارے چہروں پر ان کے چہروں کا اثر آتا ہے، ہمارے لہجوں پر ان کے لہجوں کا نظر آتا ہے، ہماری عادتوں میں ان کی عادتوں کا اثر آتا ہے، ہماری صورتوں میں ان کی صورتوں کا اثر آتا ہے۔ یہ بچہ اپنے باپ جیسا، یہ اپنے دادا جیسا، یہ اپنے چچا جیسا کیوں؟ ایک بچہ باپ جیسا کیوں نظر آ رہا ہے؟ ایک بچہ دادا جیسا کیوں نظر آ رہا ہے؟ کہ صاحب وہ ان کے خون سے بنا ہے، تو جو جس سے بنتا ہے وہ اس کا جیسا لگتا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جو جس سے بنتا ہے وہ اس کا جیسا لگتا ہے۔ اب جو نصیری کو مولا علی اللہ جیسے نظر آئے ہیں تو یہ نصیریت کی خطا نہیں ہے، ارے جو جس سے بنتا ہے وہ اس کا جیسا نظر آتا ہے، جو جس کے خون سے بنے گا وہ اس کا جیسا ہوگا، جو جس کے نور سے بنا ہوگا وہ اس کے جیسا ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یا اللہم صلی علی محمد۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ اللہ نے ان کو نور سے بنایا، اپنے نور سے، خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں پانچوں تن، یہ سب جانتے ہیں، اپنے نور سے بنے تو نور کی وجہ سے اثرات ہیں، ان کا چہرہ اللہ کے چہرے جیسا، ان کی زبان اللہ کی زبان، ان کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں، تو ان کو اللہ نے خلق کیا ہے اپنے نور سے، اور انسان بنا ہے عناصر اربع سے۔ بس تمام ہو رہی گفتگو، اس لیے کہ میں انتظار ہی کر رہا تھا کہ ہمارے بعد محفل فضائل آفتاب خطابت مولانا امی سمزیدی صاحب قبلہ فرمائیں گے، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ شاعر اہل بیت جناب حسن فراز صاحب بھی سورہ دخان کی تلاوت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھئی حسن ظن رکھنا چاہیے، ان کے منہ سے دھواں نکل رہا تھا تو میں نے حسن ظن رکھا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل۔ آئیے مولانا میسم زیدی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ تو عزیزان گرامی، ابھی مجھے ایک محفل، ایک تقریر اور شبیہ نجف میں بھی کرنا ہے، وہاں بھی محفل ہو رہی ہے، لہٰذا ہمارے بعد مولانا میسم زیدی صاحب کو تقریر کرنا ہے، میں انہی کا انتظار کر رہا تھا، اور میں گفتگو کو اپنی سمیٹتا ہوں کہ انسان کو محمد و آل محمد اللہ کے نور سے بنے، اور انسان عناصر اربع سے بنائے۔ عناصر اربع کا مطلب ہے آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ چار چیزیں ہیں جو عناصر اربع کہلاتی ہیں۔ آگ، ہوا، مٹی، پانی، ان چار چیزوں سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ امام نور سے بنا ہے، انسان عناصر اربع سے بنا ہے، آگ سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، ہوا سے بنا ہے، پانی سے بنا ہے، یعنی اس جسم انسانی میں آگ بھی ہے، اس میں ہوا بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے۔ اوئے صلوات بھیجے محمد و آل محمد، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بہرحال جشن ہے، ایک صلوات اور بآواز بلند بھیجیں تو بہرحال یا علی یا علی۔ آئیے اعظم مولانا عمار کاظم جرولی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ اوپر تشریف لے آئیں۔ بس 5 منٹ میں نے گفتگو کے تمام کیا۔ عناصر اربع، اس جسم انسانی میں آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے، مٹی بھی ہے اور پانی بھی ہے۔ اچھا دیکھیے، اللہ نے انسان کو عناصر اربع سے خلق کیا ہے، اور انسان کی خلقت میں قدرت بھی رکھی ہے۔ اس بات کو دیکھیے گا، بھئی جن چیزوں سے اللہ نے انسان کو بنایا وہ نایاب نہیں ہیں، وہ سب دستیاب ہیں۔ مٹی سے بنایا ہے، مٹی بھی دستیاب ہے، آگ سے بنایا ہے، آگ بھی دستیاب ہے، ہوا سے بنایا ہے، ہوا بھی دستیاب ہے، پانی سے بنایا ہے، پانی بھی دستیاب ہے۔ یعنی جن چیزوں سے جس میں انسانی بنا ہے وہ سب کی سب دستیاب ہیں۔ آگ بھی مل جائے گی، پانی بھی مل جائے گا، ہوا بھی مل جائے گی اور مٹی بھی مل جائے گی۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ نے جن چیزوں سے انسان کو بنایا ہے، اگر انسان چاہے کہ انہی چیزوں سے وہ اپنا جیسا انسان بنا لے تو نہیں بنا سکتا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ انسان جن چیزوں سے بنائے، اگر وہ چاہے کہ اپنا جیسا انسان بنا لے تو وہ نہیں بنا سکتا۔ بڑے سے بڑے فنکار کو آپ عناصر اربع دیجئے،
اور اس سے کہیے کہ اللہ نے انہی 4 چیزوں سے انسان کو بنایا ہے، تم بھی ایک انسان بنا دو۔ نہیں بنا سکتا بھائی۔ دیکھیے یہ شیروانی کپڑے سے بنی ہے، ایک درزی کو کپڑے دیجئے وہ شیروانی بنا دے گا۔ میٹیریل سے مکان بنتا ہے، مستری کو میٹیریل دیجئے وہ مکان بنا دے گا۔ تلوار لوہے سے بنتی ہے، ایک لوہار کو آپ لوہا دیجئے وہ تلوار بنا دے گا۔ لیکن بڑے سے بڑے آرٹسٹ کو آپ آگ دیجئے، ہوا دیجئے، پانی دیجئے، مٹی دیجئے کہ انسان بنا دے، تو انسان اپنا جیسا انسان نہیں بنا سکتا۔ انسان خود جس سے بنا ہے، جب اس سے اپنا جیسا انسان نہیں بنا سکتا تو امام کہاں سے بنائے گا؟ کیا سنائے آپ؟ امام کہاں سے بنائے گا؟ سنیں آپ، انسان بنا ہے عناصر اربعہ سے۔ یہ 4 چیزیں، آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ 4 چیزیں بڑے سے بڑے آرٹسٹ کو دیجئے کہ ایک انسان بناؤ۔ اچھا اب اس نے بنانے کی کوشش کی، مٹی لی، اس میں پانی ملایا، جس میں انسانی بنایا، اسے آگ میں جلایا، آگ میں تپایا، اسے ہوا میں سکھایا، ایک جسم انسانی ان عناصر اربعہ سے بنا۔ مگر انسان جب اپنا جیسا انسان بنائے گا تو وہ انسان نہیں کہلائے گا، بت کہلائے گا۔ گفتگو تمام ہے بھائی۔ انسان کے مقابلے میں عناصر اربعہ سے جو بنایا جائے وہ انسان نہیں کہلائے گا، وہ بت کہلائے گا، وہ اسٹیچو کہلائے گا۔ بھائی انسان جن چیزوں سے بنا ہے اگر ان سے اپنا جیسا انسان بنانا چاہے تو انسان کے مقابلے میں بننے والا انسان نہیں کہلائے گا، وہ بت کہا جائے گا۔ اب سمجھا مولا علی نے دعائے صنمی قریش میں اپنے دشمنوں کو صنمی قریش کیوں کہا ہے؟ کیا بھائی قریش کے یہ 2 بت کیوں کہے گئے؟ ارے جب انسان کے مقابلے میں بننے والا انسان نہیں کہا جا سکتا تو امام کے مقابلے میں بھی آنے والا بت کہلائے گا، امام نہیں کہلائے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ امام بنانا اللہ کا کام ہے، وہ نور کا امام اللہ بناتا ہے۔ اب امام کیسا ہوتا ہے؟ 7ویں امام السلام کا روضہ ہے، ایک شخص 7ویں امام ہی کے پاس آیا، اس نے آ کے کہا کہ حضرت اوصاف امام بیان کیجئے۔ امام نے فرمایا امام وہ ہوتا ہے جو جواب دیتا ہے اس سے پہلے کہ سوال کیا جائے۔ امام محتاج نہیں ہوتا سوال کا کہ کوئی سوال کرے، امام وہ ہوتا ہے جو جواب دے اس سے پہلے کہ سوال کیا جائے۔ تو امام نے فرمایا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آپ کی بز میں داخل ہوا، اس نے امام کو سلام کیا۔ امام نے فرمایا کہ تیری نمازیں قصر نہیں ہیں۔ آنے والے نے سلام کیا، امام نے فرمایا تیری نمازیں قصر نہیں ہیں۔ تو لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا، ابھی اس نے کچھ پوچھا بھی نہیں اور آپ نے کہا تیری نمازیں قصر نہیں ہیں۔ کہا ابھی میں کیا بیان کر رہا تھا؟ کہا آپ صفت امام بیان کر رہے تھے۔ کہا میں نے کیا صفت بتائی تھی؟ کہا امام وہ ہوتا ہے جو جواب دے اس سے پہلے کہ سوال کیا جائے۔ امام نے فرمایا اس سے پوچھو یہ کیا پوچھنے آیا تھا؟ اب تک صفت امامت بتا رہا تھا، اب آئینہ امامت دکھا رہا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بس عزیزوں اسی امام کی شان میں یہ محفل ہے، ان کا ایک لقب باب الحوائج ہے۔ آئیے ہم آپ دعا کریں کہ پالنے والے تجھے باب الحوائج، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ، باب الحوائج جناب عباس کا واسطہ، امام تقی جواد کا واسطہ، تمام منتظمین محفل کو، تمام شرکائے محفل کو، تمام مومنین کو ہر آفت عرضی و سماوی سے محفوظ رکھنا۔ پالنے والے ہماری ان خدمتوں کو آل محمد علیہ السلام کی نصرتوں میں شمار کرنا، اور آخری وقت تک ہمارے سینوں میں اہل بیت کی محبت، ہمارے ہاتھوں میں مولا علی کی ولایت کا دامن ہو، ہماری آنکھوں میں اشک عزا باقی رہے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔